بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی تاریخ اسلام کی ایک نہایت روشن اور عظیم شخصیت کا نام ہے۔ جب بھی مسلمانوں کی شجاعت، بہادری، دیانت، رحم دلی اور عدل و انصاف کی بات کی جاتی ہے تو ان کا نام بڑے فخر سے لیا جاتا ہے۔ وہ نہ صرف ایک عظیم سپہ سالار تھے بلکہ ایک نیک دل اور صالح حکمران بھی تھے، جنہوں نے اسلام کو دشمنوں کے چنگل سے آزاد کروانے کے لیے ساری زندگی محنت، قربانی اور خلوص سے جدوجہد کی۔ ان کی سادگی، نرمی، تحمل، حکمت اور رحم دلی کے قصے نہ صرف اسلامی دنیا بلکہ مغربی دنیا میں بھی مشہور ہیں۔ آج بھی جب صلیبی جنگوں کا ذکر ہوتا ہے تو سب سے روشن نام صلاح الدین ایوبی کا ہی لیا جاتا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا اصل نام یوسف بن ایوب تھا۔ وہ 1137 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا خاندان کرد نسل سے تعلق رکھتا تھا جو سادہ مزاج، مذہبی اور جنگی مہارت میں ماہر تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ایک نیک دل، خدا ترس اور بہادر انسان تھے۔ جب صلاح الدین پیدا ہوئے تو ان کے خاندان کو کچھ سیاسی وجوہات کی بنا پر تقریت چھوڑنا پڑا۔ یوں یہ خاندان شام کے شہر موصل کی طرف ہجرت کر گیا، جہاں صلاح الدین نے اپنا بچپن گزارا۔ صلاح الدین کی پرورش دین، علم اور شرافت کے ماحول میں ہوئی۔ ان کی ماں نے ان کی تربیت بڑے اخلاص اور نرمی سے کی۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے بیٹے کو نماز، سچائی، ہمدردی اور عدل کا سبق دیا۔ ان کے والد اور چچا شیر کوہ نے انہیں جنگی تربیت دی، جیسے گھڑ سواری، تیر اندازی، تلوار بازی اور فوجی حکمت عملی۔ یوں وہ بچپن سے ہی ایک باادب، زیرک، عبادت گزار اور محنتی نوجوان بن گئے۔ صلاح الدین نے تعلیم کے ساتھ ساتھ جنگی تربیت بھی حاصل کی اور رفتہ رفتہ ان کے کردار، فیصلے اور عقل لوگوں پر واضح ہونے لگے۔ ان کے اندر لیڈر بننے کی تمام صفات موجود تھیں، مگر وہ کبھی فخر یا غرور میں مبتلا نہ ہوئے۔ وہ ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے، قرآن سے رہنمائی لیتے اور ہر کام میں مشورہ اور صبر سے کام لیتے۔ ان کی زندگی کا اصل رخ اس وقت بدلا جب وہ مصر گئے۔ اس وقت مصر پر فاطمی خلافت کا قبضہ تھا، جو شیعہ عقائد پر مبنی تھا اور اکثر اہل سنت سے اختلاف رکھتی تھی۔ مصر میں داخلی کمزوری اور بیرونی حملوں کا خطرہ موجود تھا۔ صلاح الدین نے اپنے چچا شیر کوہ کے ساتھ نور الدین زنگی کی طرف سے مصر میں خدمات انجام دینا شروع کیں۔ جب شیر کوہ کا انتقال ہوا تو نور الدین زنگی نے صلاح الدین کو مصر کا وزیر مقرر کیا۔ بہت سے لوگوں نے اعتراض کیا کہ ایک نوجوان اور کم عمر شخص کو اتنا بڑا منصب کیوں دیا جا رہا ہے، مگر صلاح الدین نے اپنے عمل سے سب کو غلط ثابت کر دیا۔ انہوں نے مصر میں عدل، نظام، دیانت اور سنت کی روشنی کو دوبارہ زندہ کیا۔ وہ سب سے پہلے خود کو بدلا اور پھر دوسروں کی اصلاح کی۔ انہوں نے بیت المال کا درست استعمال کیا، غریبوں اور یتیموں کی مدد کی، اہل سنت کے عقائد کو فروغ دیا، تعلیم و تربیت کے ادارے قائم کیے اور لوگوں کے دل جیت لیے۔ ان کے رحم، عدل اور سچائی کی مثالیں پورے مصر میں مشہور ہونے لگیں۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد صلاح الدین کو ایک بڑی ذمہ داری ملی۔ اب انہیں پورے مصر و شام کو متحد کرنا تھا تاکہ وہ صلیبیوں کے خلاف ایک مضبوط محاذ بنا سکیں۔ صلیبی عیسائی یورپ سے آ کر بیت المقدس پر قابض تھے۔ یہ وہی شہر تھا جہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کی رات نماز پڑھی تھی۔ مسلمانوں کے لیے بیت المقدس مقدس ترین مقامات میں سے ایک ہے، مگر اس وقت وہ دشمنوں کے قبضے میں تھا اور وہاں مسلمانوں کا خون بہایا جا رہا تھا۔ صلاح الدین اس درد کو دل سے محسوس کرتے تھے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد بیت المقدس کو آزاد کرانا تھا، مگر وہ جانتے تھے کہ یہ صرف نعرے لگانے یا جلد بازی سے نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے پہلے تمام مسلم ریاستوں کو متحد کرنے کا کام شروع کیا۔ وہ چھوٹے چھوٹے حکمرانوں سے ملاقات کرتے، امن اور اتحاد کی دعوت دیتے اور اختلافات ختم کرنے کی کوشش کرتے۔ کچھ لوگ ان کے ساتھ آ گئے، کچھ ان کے خلاف ہو گئے، مگر وہ کبھی غصے میں نہ آئے اور ہمیشہ صبر، حکمت اور عقل سے کام لیا۔ انہوں نے کئی سال لگا کر پورے مصر، شام، حلب، حما اور دوسرے علاقوں کو ایک جھنڈے کے نیچے جمع کیا تاکہ وہ صلیبیوں کا سامنا کر سکیں۔ آخر کار 1187 میں وہ لمحہ آیا جب انہوں نے صلیبی فوجوں کا سامنا کیا۔
سب سے اہم اور مشہور جنگ جنگ حطین کہلاتی ہے۔ اس جنگ میں صلیبی فوجیں بہت بڑی تھیں، مگر ان کے پاس نیت، جذبہ اور قیادت کی کمی تھی۔ دوسری طرف صلاح الدین اور ان کی فوج روزے سے تھی، عبادت گزار تھی اور ان کے دل ایمان سے لبریز تھے۔ صلاح الدین نے جنگ سے پہلے اپنی فوج کو ایک ہی پیغام دیا: ہم یہاں اللہ کی رضا کے لیے ہیں اور فتح اسی کی طرف سے آتی ہے۔ حطین کی جنگ میں مسلمانوں نے تاریخی فتح حاصل کی، سینکڑوں صلیبی فوجی مارے گئے اور ان کا بادشاہ گرفتار ہو گیا۔ حطین کی فتح کے بعد صلاح الدین نے بیت المقدس کی طرف قدم بڑھایا۔ وہاں موجود صلیبیوں کو پیغام دیا گیا کہ اگر وہ بغیر جنگ کے شہر خالی کر دیں تو ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی، مگر انہوں نے انکار کیا۔ اس لیے تھوڑے دن کے محاصرے کے بعد شہر فتح کر لیا گیا۔ تاریخ میں یہ واقعہ ایک انوکھی مثال کے طور پر یاد رکھا جاتا ہے، کیونکہ جب بیت المقدس فتح ہوا تو صلاح الدین نے کسی عورت، بچے، بوڑھے یا عام شہری کو نقصان نہ پہنچایا۔ ان کے ساتھ وہ سلوک کیا جو اسلام نے سکھایا ہے: رحم، معافی اور عدل۔ عیسائی مورخین بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ جب بیت المقدس پر صلیبیوں نے قبضہ کیا تھا تو انہوں نے ہزاروں مسلمانوں کو شہید کیا تھا، مگر جب مسلمانوں نے اسے واپس لیا تو صلاح الدین نے کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا، کسی چرچ کو نہیں جلایا اور نہ ہی کسی کو نقصان پہنچایا۔ انہوں نے کہا، یہ شہر اللہ کی امانت ہے اور ہمیں اس کی حفاظت انصاف سے کرنی چاہیے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس میں نہ صرف امن قائم کیا بلکہ مساجد، مدارس، ہسپتال اور فلاحی ادارے بھی قائم کیے۔ انہوں نے وہاں کے رہنے والوں کو اعتماد دیا اور کہا کہ یہ زمین سب کے لیے لیکن اللہ کے قانون کے مطابق۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے پاس کفن کے سوا کچھ نہ تھا، نہ محل، نہ خزانہ، نہ سونے چاندی کے ڈھیر۔ ان کی وفات 1193 میں دمشق میں ہوئی۔ اس وقت دنیا نے ایک ایسے بادشاہ کو کھو دیا جو زمین پر خلافت کا جیتا جاگتا نمونہ تھا۔ ان کے دشمن بھی ان کی عزت کرتے تھے۔ انگریز بادشاہ رچرڈ شیردل، جن سے صلاح الدین کی کئی بار جنگ ہوئی، انہوں نے بھی کہا کہ اگر دنیا میں کوئی بادشاہ قابل احترام ہے تو وہ صلاح الدین ہے۔ آج بھی ان کی قبر پر دنیا بھر سے لوگ آتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ قیادت طاقت سے نہیں، کردار سے آتی ہے۔ دین صرف عبادت کا نام نہیں بلکہ انصاف، رحم، ہمدردی اور انسانیت کا پیغام ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسلام کو صرف تلوار سے نہیں بلکہ حسن سلوک، عاجزی، سچائی اور کردار سے جتایا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم صلاح الدین ایوبی کی زندگی کو صرف تاریخ کا حصہ نہ سمجھیں بلکہ اسے اپنا نمونہ بنائیں۔ آج امت مسلمہ کو پھر ایسے ہی رہنماؤں کی ضرورت ہے جو دین، علم، عدل اور اخلاص کے ساتھ اٹھیں اور امت کو ایک کریں۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو لازمی لائک اور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں، اور بتائیں کہ سلطان صلاح الدین کا کردار آپ کو کیسا لگا۔ شکریہ دوستو۔